Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches and fellowships. Grace Assemblies of Pakistan रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं, जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बदनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसियाए पाकिस्तान को बिलखुसूस खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इस रोया की तकमील के लिए कई ज़राए बरूएकार लाए जा रहे हैं, जिनमें नई कलीसियाओं और बाइबल कॉलेजेस का क़याम, ख़तो किताबत के कोर्सेज, सेमिनार्स और कलीसियाई मिशंस का इनेकाद और टेलीविज़न और इंटरनेट के मीडिया, बिलखुसूस ऑडियो वीडियो पैगामात की रिकॉर्डिंग और नश्र व इशाअत का सिलसिला शामिल है। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं, वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानियों सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। स्वयं दुआ करें। खुदाए रुल कुद्दस, हम तुझे इस इबादत में एक बार फिर वेलकम करते हैं। इस सारे चर्च को सेंटिफाई करते हैं और इस स्टेज को और पुलपट को यीशु के पाक खून से धोते और पाक साफ करते हैं। तेरी माइटी प्रेजेंस हमारे दरमियान रहे और हर एक ज़िंदगी को बरकत दे। तेरा कलाम जो मोतबर है, आला है, ला तब्दील है, वो नाज़िल हो और हम सब बरकत पाएँ। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। मत्ती 6 बाब में वी आर स्टडिंग द लॉर्ड्स प्रेयर और हम इसमें से अपने लिए दुआ के एक पैटर्न को स्टडी कर रहे हैं। और अगर हम गौर से इस दुआ के तनाज़ुर को देखें, कॉन्टेक्स्ट को देखें, तो दुआए रुबानी से पहले भी और बाद में भी जिस बात पे फोकस किया गया है वो ये है, किसी बात की फ़िक्र ना करो, किसी बात की फ़िक्र ना करो, किसी बात की फ़िक्र ना करो। अगर आप अपनी ज़िंदगी पे गौर करें, मे बी दिसंबर में आपकी लाइफ में जो फियर्स थे, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, पिछले साल आपकी ज़िंदगी में कोई फियर्स थे, ऐसा ना हो जाए, ये बीमारी ऐसे ना हो जाए, फ़लान चीज़ ऐसे ना हो जाए, आप उस सारे दौर में से निकल आए और कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया। आप उस सारी मुसीबतों में से निकल आए, आप उस दौर में से निकल आए, आप उन उलझनों में से भी गुजर गए और खुदा ने आपको संभाले रखा। यही बात हमें मत्ती 6 बाब में मिलती है कि जब ये दुआ का पैटर्न हमें दिया गया है, तो इससे पहले भी और इसके बाद भी जिस बात पे फोकस किया गया है वो ये है, किसी बात की फ़िक्र ना करो, बल्कि क्या करो, दुआ करो। प्रेयर जो सीरीज़ हैं और ये जो प्रेयर सीज़न है, इसमें जो एक ख़ास हमारा मकसद है वो ये है कि चर्च जो है एक बार फिर से दुआ के डिसिप्लिन में मुतहरक हो जाए। तो आपने बेसिकली जब हम इस दुआ को स्टडी कर रहे हैं और ओवरऑल भी जब हम प्रेयर को स्टडी कर रहे हैं, रखनी है मत्ती 6 बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत, 8वीं और 9वीं। बस उनकी मानंद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो।
बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। आमीन। आमीन। तो व्हाट इज क्राइस्ट सेइंग ओवर हियर? तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। He already knows your needs. और दूसरा जो हवाला हम पढ़ेंगे मत्ती 6 बाब उसकी 30वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक, इसको भी आप सिमिलर वर्ड्स है, गौर से सुने। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए कम एतकादो, तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फ़िक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फ़िक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। आमीन। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। So again and again Jesus is telling his disciples, किसी बात की फिक्र ना करो। तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानते तुम्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है। और अभी जो 30वीं आयत में उसके बाद हमने पढ़ा कि तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। You need all these things. Your father knows you need all these things. तो किसी बात की फ़िक्र ना करो, क्योंकि खुदावंद आपकी हर नीड को जानता है, हर ज़रूरत से वाकिफ़ है, हर परेशानी को जानता है। सो सिंपली खुदा ने इसके हल में हमें ये बताया है, कीप ऑन प्रेइंग। और वही दुआ जो है हम स्टडी कर रहे हैं, जिसे हम लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं। अच्छा, जब हम इस दुआ के आखिरी जुमले को पढ़ते हैं 12वीं आयत में, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। ये जो आखिरी हिस्सा ब्रैकेट में लिखा गया है, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ लॉर्ड्स प्रेयर। यानी सारी दुआ के पैटर्न को बयान करने के बाद जब खुदावंद इसे कंक्लूड करते हैं, तो फिर इसे 3 लफ्ज़ों में कंक्लूड कर देते हैं। बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। और बेसिकली ये जो दुआ है इन 3 बातों के गिर्द घूमती है। खुदा की बादशाही आए, खुदा की कुदरत जाहिर हो हमारी ज़िंदगी में, और खुदा का जलाल जाहिर हो दुनिया में। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ लॉर्ड्स प्रेयर। यू गेट इट? और इस तनाजुर में आप इस सारी दुआ को देखें। बस इस दुआ के ये तीनों हिस्से जो है हमें नजर आते हैं। नंबर 1, बादशाही। खुदावंद की जो बादशाही है, किंगडम है, वो पूरी दुनिया में हो। इसका मतलब है कि लेट जीसस रूल एवरी हार्ट, लेट गॉड बी द रूलर ऑफ एवरी हार्ट। हर दिल का बादशाह यीशु हो, हर दिल में खुदा रहे। खुदा की बादशाही जियोग्राफिकली नहीं है, आपके दिल में खुदा की बादशाही है। पहले तुम उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही तलाश करो, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। सो प्रेयर का जो पहला फोकस है वो है द किंगडम ऑफ गॉड। खुदा की बादशाह कहाँ पर है? इट्स इनसाइड यू, आपके अंदर है। सेकंड पॉइंट, कुदरत। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। खुदा की कुदरत हमारी जिंदगियों में काम करे।
آپ اپنے لیے کیا دعا کر رہے ہیں؟ خداوند تیری بادشاہی ہمیشہ میرے دل میں، میری زندگی میں، میرے گھرانے میں قائم رہے. Let your kingdom prevail in my family. تیری بادشاہت میرے چرچ میں قائم رہے اور تیری بادشاہت ہماری اس بستی میں قائم رہے. ہم سلولی آگے بڑھ سکتے ہیں. So if kingdom of God is in your heart and in your life, تو پھر آپ کی زندگی میں روشنی ہے، نور ہے، جلال ہے، برکت ہے، قدرت ہے، معجزے ہیں، اس کا فضل ہے. And the second thing is قدرت. خداوند تیری قدرت ہمارے حالات میں اپنا کام کرے. خداوند تیری قدرت ہماری زندگیوں میں اپنا کام کرے. let your power work in my finances. ہمارے باڈیز میں، صحت میں، فائنینسز میں، ہمارے مائنڈ میں، ہماری جاب پلیس پہ تیری قدرت کام کرے، تیری قدرت کام کرے، تیری قدرت ظاہر ہو، تیری قدرت ظاہر ہو. اینڈ واٹس نمبر 3؟ جلال. تیری ایسی قدرت ظاہر ہو کہ گناہ گار بھی تیرے جلال کو دیکھیں، غیر قومیں تیرے جلال کو دیکھیں، قومیں تیرے جلال کو دیکھیں. خداوند تیرا جلال ہمیں انویلپ کر لے. خداوند تیرا جلال ہمیں تیری بادشاہی میں دھکیلتا چلا جائے اور تیرا جلال ہماری زندگیوں پہ ٹھہرا رہے. سو اپنی دعائیہ زندگی کو ان 3 مین ہیڈنگز کے نیچے ڈیولپ کریں. فار دا کنگڈم آف گاڈ، فار دا پاور آف گاڈ اینڈ فار دا گلوری آف گاڈ. اور دعا کے اس پیٹرن کو اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں. کنگڈم پریئرز، پاور پریئرز اینڈ گلوری پریئرز. آمین. تو آپ آہستہ آہستہ دعا کے اس سارے ریلم میں، اس ڈسپلن میں بڑھتے چلے جائیں گے. یہ وہ کنکلوژن ہے دعا کا جو خداوند نے ہمیں اس دعا میں سکھایا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم تیسرے پوائنٹ کو اسٹڈی کریں، چند ایک اور باتیں دعا کے تعلق سے ہم نے جو یاد رکھنی ہیں وہ یہ ہے کہ پریئر ٹیکس اس انٹو این ایکسپیرینس ود گاڈ. دعا ہماری زندگیوں میں خدا کا تجربہ لاتی ہے. دعا ہماری زندگیوں میں خدا کی حضوری کا، خدا کی قدرت کا، خدا کی پریزنس کا تجربہ لاتی ہے. Do you want to experience God? Go into prayer. کیا آپ چاہتے ہیں آپ اپنی زندگی میں خدا کو تجربہ کریں، خدا کی قدرت کا تجربہ ہو، خدا کے معجزات کا تجربہ ہو آپ کی زندگی میں، اور خدا کے فضل کا تجربہ ہو ہماری زندگیوں میں؟ Go into prayer. Go into prayer. Get into prayer. So what happens in prayer؟ دعا میں کیا ہوتا ہے؟ ایک سائڈ پہ آپ موجود ہیں اور ایک سائڈ پہ آپ کا، دوسری سائڈ پہ آپ کا خدا موجود ہے. And you experience God. Sometimes ہم یہ چاہتے ہیں خدا یہ دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں. کئی دفعہ آپ چاہتے ہیں خدا یہ دیکھے میں اس کی خدمت کر رہا ہوں، خدا یہ دیکھے کہ میں پرستش کر رہا ہوں، خدا مجھے یہ دیکھے کہ میں خدا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، خدا مجھے دیکھے کہ میں دعا کر رہا ہوں. اینڈ اٹس گڈ. سم ٹائم یو ڈیزائر دس تھنگ کہ خدا مجھے دیکھے میں کیا کر رہا ہوں. لیکن اس سے بھی بڑھ کر خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ صرف آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے کہ آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، وہ آپ کے نزدیک آنا چاہتا ہے. وہ آپ کے نزدیک آنا چاہتا ہے. تم میرے نزدیک آؤ تو میں تمہارے نزدیک آؤں. نزدیک آنا چاہتا ہے. وہ خدا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں انسان کے نزدیک نہیں آ سکتا تھا. کوئی بشر مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا ہے، خدا فرماتا. خدا کی وہ حضوری اور جلال جو اس پر ٹھہرا ہوا ہے وہ گناہ گار انسان کو بھسم کر سکتا ہے. وہی خدا اب نیو ٹیسٹمنٹ کے عہد میں یہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ میرے نزدیک آئیں، اپنے اندر اور اپنے لیے یہ خواہش رکھیں اور یہ دعا کریں، خداوند میں تیرے نزدیک آنا چاہتا ہوں. یہ خدا کی خواہش ہے. خدا کی خوشنودی بنی آدم کی صحبت.
خدا آپ کے نزدیک آنا چاہتا ہے. وہ صرف آپ کے کاموں کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے, وہ آپ سے روبرو باتیں کرنا چاہتا ہے. وہ صرف ہماری نیکیاں نہیں دیکھنا چاہتا ہے, وہ صرف ہماری لمبی لمبی دعائیں نہیں سننا چاہتا ہے, وہ ایک ریلیشن شپ چاہتا ہے, وہ نزدیک آنا چاہتا ہے. اور یہ رشتہ بغیر دعا کے ڈیولپ نہیں ہو سکتا ہے. خدا کے ساتھ یہ رشتہ جو ہے ملاقات کے علاوہ بلڈ اپ نہیں ہو سکتا ہے. خدا آپ سے دعا میں ملاقات کرتا ہے. ہاللیلویا. نزدیک آئیں. آپ خدا کے کتنے نزدیک ہیں؟ آپ خدا کے کتنے نزدیک ہیں؟ کیا آپ اس کے پیرابل میں اگر ہم یہ کہیں کہ آپ اس کے دل کی دھڑکن کو سن سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کے لمس کو محسوس کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنی زندگی میں اس کے ٹچ کو فیل کر سکتے ہیں؟ دا ٹچ آف ہز پریزنس, دا ٹچ آف ہز لو. اگر نہیں کرتے ہیں ابھی تو آپ خدا سے دور ہیں. آپ کی دعائیں جو ہیں وہ ریلیشنل نہیں ہیں. پریئرز کا ریلیشنل ہونا ضروری ہے. یہ وہ دعائیں ہوں جو رشتے میں سے باہر نکلیں, مائنڈ سے نہ باہر نکلیں, نیڈ اورینٹڈ نہ ہو, نیڈ فوکس نہ ہو یا نیڈ ڈریون نہ ہو. ہماری پریئرز, ہماری ورشپ, ہماری ریاضت, ہماری عبادت نیڈ ڈریون نہ ہو, ریلیشنل ہو, رشتے کی بات ہو. یہ وہ پوائنٹ ہے جو خدا ہماری زندگیوں میں دعا کے تعلق سے دیکھنا چاہتا ہے, ریلیشن شپ. So prayer is the ground where we experience God. جہاں آپ خدا کا تجربہ کریں گے. اور یاد رکھیں, جو شخص دعا میں خدا کا ایکسپیرینس حاصل کرے گا, بار بار اس کی زندگی میں اور حالات میں خدا کے تجربے آتے رہیں گے. ایک رائٹر ہیں بلیک ابے, ان کی بڑی زبردست کتاب ہے ایکسپیرینسنگ گاڈ. So it's very much needed and necessary for the church, for the believer. آپ اپنی روحانی زندگی کے لیے صرف چرچ کے سنڈے کے ایک سرمن پہ ڈپینڈ نہ کریں. آپ اپنی روحانی زندگی کے لیے ہر روز خدا کے ساتھ تجربے پہ ڈپینڈ کریں. Then your life will be different. Secondly, دعا ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم خدا کو زیادہ سے زیادہ جان سکیں. ہم اس کی ذات کے جو ڈیفرنٹ پہلو ہیں, فیسٹس ہیں, چہرے ہیں خدا کے, ہم انہیں اور زیادہ سے زیادہ جانتے چلے جائیں. کسی بائبل اسکالر نے کہا چونکہ خدا ابدی ہے, اس کو جاننے کے لیے بھی ابدیت چاہیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں زمین کے چند سالوں میں ہم خدا کے بارے میں سب کچھ جان پائیں گے, تو یہ سچائی نہیں ہے. خدا کی جو ڈیپتھ ہے وہ ابھی ہماری سمجھ سے باہر ہے. تو جس قدر ہم اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, the more we experience God, the more we pray, the more we know God, the more we understand God. خدا کو جاننا بھی ضروری ہے, خدا کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے, ڈینیل کی کتاب میں لکھا ہے. سو خدا کو ایکسپیرینس کرنا بھی ضروری ہے, اور خدا کو جاننا بھی ضروری ہے, اور خدا کو سمجھنا بھی ضروری ہے. تو سمجھ جو ہے وہ سب سے آخر میں آتی ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یور گاڈ, واٹ ہی از سیئنگ, واٹ ہی از ٹیلنگ, ہاؤ ہی مووز, ہاؤ ہی ورکس. ہی وانٹس ہم ٹو بی نون بائی یو. جان پائپر بھی یہ کہتا ہے, اور بھی کئی خادموں نے بڑی خوبصورت بات کہی, when man is satisfied, God is glorified. اور جان پائپر نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پہ یہ لکھوانا, I am satisfied in God and God is glorified in me.
جان پائپر نے اپنی بیوی سے کہا میری قبر پہ یہ لکھ کے لگانا I am satisfied, I am fully satisfied in God and God is fully glorified in my life. Hallelujah. Remember this principle. When man is satisfied in God, God is glorified in man. Amen. اب ہم تیسرے پوائنٹ کے لیے دعا کریں گے کہ دعائے ربانی میں ہم کیا سیکھ رہے ہیں. ہاں جی پڑھیں ذرا. Let's read from verse 9 and 10. پس تم اس طرح دعا 11. کیا کرو ہاں جی. کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے. ہاں جی بس ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے. So the third point in this prayer is be our provider. ہماری روز کی روٹی آج ہم. اور پیچھے ابھی جو ہم نے پہلے 2 ورسز پڑھی دعائے ربانی کے آغاز میں بھی اور 30ویں آیت میں بھی، اس کا فوکس کیا ہے؟ کسی بات کی فکر نہ کرو، خدا آپ کے لیے سب کچھ مہیا کرے گا. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے. اس کے بے شمار میننگز ہیں اس جملے کے، اس آیت کے، اور صرف ہم چند ایک پہلو جو ہے اس کے دیکھیں گے. اور نمبر 1 ہم اس سے یہ بات سیکھتے ہیں، ہم نے خدا پر یہ ایمان رکھنا ہے، ہم نے خدا کی ذات اقدس پر یہ بھروسہ رکھنا ہے کہ میری زندگی میں جو بھی ضرورت آئے گی خدا اس کو پورا کرے گا. God will meet my every need. خدا میری ہر ضرورت پوری کرے گا. خدا میری ہر ضرورت پوری کرے گا. خدا میری ہر ضرورت پوری کرے گا. اپنے ساتھ والے سے کہیں خدا آپ کی ہر ضرورت پوری کرے گا. دل سے کہیں خدا آپ کی ہر ضرورت پوری کرے گا. جو آپ نے مانگا ہے، جو آپ نے نہیں بھی مانگا ہے، خدا آپ کی ہر ضرورت پوری. He knows your needs. He will provide for your every need. وہ آپ کی ہر ضرورت کے لیے مہیا کرے گا، فراہم کرے گا. فزیکل، مٹیریل، اسپرچول، فائنینشیل، سائیکولوجیکل، جو بھی آپ کی نیڈ ہے خدا مہیا کرے گا. اور پھر اس میں جو ورڈ یوز ہوا ہے آج ہمیں دے، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے. آج آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے خدا آپ کے لیے آج ہی وہ چیزیں مہیا کرے گا. اس کا مطلب ہے خداوند بر وقت مہیا کرتا ہے. خداوند مصیبت میں میرا مستعد مددگار ہے. خداوند میرے لیے بر وقت مہیا کرتا ہے، وقت پر مہیا کرتا ہے، وقت پر مہیا کرتا ہے. آمین. آئے ہم نکالنے زبور 145. یہ داؤد نبی کی زندگی کا آخری زبور ہے. ان کا پہلا زبور 23 زبور ہے جو انہوں نے لکھا جب وہ تقریباً 17 ایئرس کے تھے، اور یہ تقریباً جب وہ 70 سال کے تھے انہوں نے یہ زبور جو ہے 145 لکھا ہے. اس میں انہوں نے خدا سے کوئی چیز نہیں مانگی ہے، بلکہ اس کی ذات کی جو خوبیاں ہیں وہ بیان کی ہیں. اور 14ویں 15ویں اور 16ویں آیت پڑھیں گے. اور جوش لٹرجی میں ہیکل میں صبح، دوپہر اور شام کو جو دعائیں کی جاتی تھیں اس میں یہ ورسز ریپیٹ کی جاتی تھیں. 14ویں آیت، 15ویں آیت، 16ویں آیت. خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا اور خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا ہے. Let these words penetrate your heart and spirit. خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا ہے. اگر آپ سوچ رہے ہیں آپ اپنے حالات میں گر رہے ہیں، آپ بکھر رہے ہیں، you have lot of troubles, issues and problems. یہ آیتیں ہم تینوں زبانی یاد کر لیں. اور یہودی لوگوں کے لیے انہوں نے جو کھانے کی دعا کے لیے لٹرجی بنائی تھی، یہ 3 آیتیں بھی ہر روز اس میں وہ 3 دفعہ ریپیٹ کرتے تھے.
खुदावन गिरते हुए को संभाल। किसको संभालता है? जो उसके पास आते हैं। हर गिरते हुए को नहीं संभालता, जो उसके पास आते हैं, जो उस पर यकीन रखते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उस पर इत्तेकाद रखते हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं, खुदावन गिरते हुए को संभालता है। आमीन। और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। और झुके हुए को, मुसीबत ज़दा को उठा खड़ा करता है। बीमार और कमज़ोर को उठा खड़ा करता है। जो हालात के सबब से, जुओं के सबब से, लानतों के सबब से झुक जाते हैं, खुदावंद उनको उठा खड़ा करता है। आमीन। हाँ जी, 15वीं आयत। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं। और तू उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। तू उनको वक्त पर, तू उनको वक्त पर, तू उनको वक्त पर उनकी खुराक दे। वॉट एवर दे नीड, तू उनको वक्त पर देता है। हाँ जी। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। आमीन। खुदावन आपके लिए अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। नॉट ओनली इवन मैनकाइंड्स बट ऑल द एनिमल्स, द प्लांट्स एंड द बर्ड्स एंड द फिश, जो भी मखलूक़ात हैं, खुदावंद उनकी ख्वाहिश पूरा करता है, उनको खुराक देता है। तो वो आपके लिए क्यों कर मुहैया ना करेगा। इन वर्सेस को अपनी ज़िंदगी का मुकाशवा बना दें, ज़ुबानी याद कर ले। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तो उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। तो अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। खुदावंद अपना हाथ खोलता है और आपके लिए मुहैया करता है। आमीन। आगे चलेंगे और हम पढ़ेंगे 18वीं और 19वीं आयत। 18वीं और 19वीं आयत। ज़बूर 145, 18वीं और 19वीं आयत। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा, वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। आमीन। A great revelation of King David। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। खुदावंद किन के नज़दीक है? जो दुआ करते हैं। दुआ में हम खुदा के नज़दीक आते हैं। इट्स अ रिलेशनल फिनोमेना। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। इस प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करें। दुआ का मतलब है बेसिकली ये नहीं है मांगना, ये खुदा के नज़दीक आना। खुदा उन सब के नज़दीक है जो उससे दुआ, यानी उनसे जो सच्चाई से दुआ करते हैं। विद द ट्रू हार्ट दे सीक गॉड, दे आर सीकर्स। वो खुदा के मुतलाशी हैं, वो सच्चाई के मुतलाशी हैं। खुदा उन सब के नज़दीक है और जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा। जो उससे इफ़ यू फियर गॉड, इफ़ यू लव गॉड, और इसमें फियर का मतलब रेवरेंस है, खुदा की रेवरेंस है। सो इफ़ यू हैव रेवरेंस फॉर गॉड, खुदा आपकी हर मुराद पूरी करेगा, खुदा आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। उनकी दुआ सुनेगा, उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। सो द पॉइंट इज, आई एम वापस आएंगे मत्ती 6 बाब पे। द पॉइंट इज कि खुदावंद हमारा न सिर्फ मददगार है बल्कि प्रोवाइडर गॉड है, मुहैया करने वाला है। एंड वट एवर यू नीड God will provide, and whatever you desire God will provide। खुदा आपकी ज़रूरतें भी पूरी करेगा, खुदा आपकी ख्वाहिशें भी पूरी करेगा।
خداوند میں مسرور ہے، وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ سو خداوند کئی بار اپنے لوگوں کو بھوکا اور پیاسا ہونے دیتا ہے، فگریٹیولی میں کہہ رہا ہوں۔ خدا کئی بار کئی چیزوں کے لیے، فوڈ، شیلٹر، ہیلتھ، پروٹیکشن، منی، کئی چیزوں کے لیے خدا ہمیں اپنا بھوکا اور اپنے لیے وہ ہمیں بھوکا اور پیاسا ہونے دیتا ہے، سو دیٹ وی سیک گاڈ مور اینڈ مور، تاکہ ہم اور زیادہ خدا کے طالب ہو جائیں، سیکر ہو جائیں ہم اور زیادہ۔ کئی ایریاز میں وہ آپ کو بھوکا اور پیاسا کر دیتا ہے تاکہ ہم اور زیادہ خدا کے متلاشی ہو جائیں، ہم اسے اور زیادہ سیکھ کریں۔ اور کئی دفعہ اس فینامنا کو بائبل سکالرز کہتے ہیں اٹ از جیکبس لمپ، جیکبس لمپ، یہ وہ یعقوب کا لنگڑا پن ہے۔ when God blessed him, God gave him a limp۔ اس نے عیساؤ کو ملنے کے لیے جانا ہے اور اب اس میں فیئر یہ ہے کہ میرا بھائی میرے خلاف وار نہ کرے اور مجھے مار نہ دے، because all what he has done in the past۔ تو خدا نے اسے برکت دی and with that blessing came the limp، کہ یہ بھاگنے نہ پائے، یہ مجھ پر ایمان اور اعتقاد رکھے، میں اس کے بھائی کے دل کو تبدیل کر دوں گا۔ جب خدا کسی سے خوش ہوتا ہے وہ اس کے دشمنوں کو بھی دوستوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ So the more you come near to God and the more you are blessed۔ پھر بھی خدا جیکبس لمپ کو، اور خاص طور پر جو لوگ خدمت میں آتے ہیں، کہیں نہ کہیں جیکب کا جو لمپ ہے، وہ لمپ سمجھتے ہیں نا آپ، زندگی میں رہنے دیتا ہے تاکہ ہم اور زیادہ خدا پہ ڈپینڈ کرتے رہیں۔ سو مسیحی زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ کیا ہے؟ خدا پہ ڈپینڈ کرنا، خدا پہ ڈپینڈ کرنا۔ For all your needs depend upon God۔ بڑی نیڈز کے لیے بھی، چھوٹی نیڈز کے لیے بھی، درمیانی نیڈز کے لیے بھی، سب نیڈز کے لیے بھی خدا پر ڈپینڈ کرنا، خدا پر ڈپینڈ کرنا۔ God I need your help، God I need healing، God I need forgiveness، God I need جو بھی آپ کو چاہیے، خدا پہ ڈپینڈ کرنا۔ اور جو کچھ میں اب تک سمجھ پایا ہوں مسیحی زندگی کے تعلق سے، مسیحی زندگی کا جو سارا دار و مدار ہے وہ آپ کی دعائیہ زندگی پہ ہے۔ Everything in your life depend upon your prayer life۔ آپ خدا کے کتنے نزدیک آئیں گے، آپ خدا کو کتنا تجربہ کریں گے، خدا کے کتنے تجربے آپ کی زندگی میں ہوں گے، and all other things۔ دیکھیں، جس قدر آپ خدا کے نزدیک آئیں گے اسی قدر دور تک خدا آپ کو خدمت کے لیے لے جائے گا۔ دنیا کو ریچ کرنے کے لیے خدا کے نزدیک آنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ The more we come near to God، اسی قدر زیادہ ہماری جو منسٹری ہے وہ دور تک جائے گی۔ منسٹری کو دور لے کے جانے سے منسٹری دور نہیں جاتی ہے، خدا کے نزدیک آنے سے آپ کی خدمت دور جاتی ہے۔ دنیا کے پرنسپلز اور ہیں، بائبل کے پرنسپلز اور ہیں۔ ہاللیلویہ۔ جس قدر آپ صلیب کے نزدیک رہیں گے خدا آپ کو سربلند اور سرفراز کرتا رہے گا۔ اپنے ایکشنز کے تعلق سے ایک بات ضرور یاد رکھیں۔ somewhere in 85 اور 86 میں نے کسی کتاب میں پڑھا کہ ایک ایماندار کی جو زندگی ہے وہ کیسی ہو، تو اس نے ایک بڑا سمپل سا پرنسپل بتایا کہ آپ کا جو بھی ایٹیٹیوڈ ہے کسی کے ساتھ بھی، یا آپ کوئی بھی ڈیسیژن کر رہے ہیں، یہ سوچ کر کریں اگر خداوند میری جگہ ہوتا اس کا رویہ کیا ہوتا، اگر خداوند میری جگہ ہوتے ان کا رویہ کیا ہوتا، اگر خداوند میری جگہ پر ہوتے وہ کیا فیصلہ کرتے۔
وہ عورت جو سنسار کی جا رہی تھی، جب خداوند وہاں پر موجود تھے، ان کا فیصلہ کیا تھا؟ پہلا پتھر وہ مارے جس نے گناہ نہیں کیا۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے تعلق سے خوبصورت بات یہ ہے، جو بھی اس کے پاس آیا ہے اس نے کسی کو رد نہیں کیا۔ He never turned back anyone۔ کوئی شفا کے لیے آیا ہے، کوئی برکت کے لیے آیا ہے، کوئی معافی کے لیے آیا ہے، کوئی معجزے کے لیے آیا ہے۔ آمین۔ He never turned anyone away۔ اور آج بھی خدا کی وہی قدرت اور فطرت کام کرتی ہے، جب آپ اس کے پاس آتے ہیں وہ آپ کو مایوس نہیں لوٹاتا ہے۔ آمین۔ سو لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو یہ بتایا، اپنی زندگی میں پریئر کا ردم بلڈ اپ کریں، کنٹینیوٹی بلڈ اپ کریں، اور جس قدر آپ اس ڈسپلن میں پاورفل ہوں گے، آپ باقی کاموں میں بھی، ڈسپلنز میں بھی، اپنے سیکولر کاموں میں بھی آپ اور زیادہ برکت پاتے چلے جائیں گے، کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ خداوند آپ کو سرفرازی اور اقبال مندی عطا کرے گا۔ آمین۔ سو دا تھرڈ پوائنٹ از گاڈ از مائی پرووائڈر۔ گاڈ از مائی پرووائڈر۔ خداوند میرا بچانے والا ہے، ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ خداوند میرا چھڑانے والا ہے، ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند میرے لیے سب کچھ مہیا کرے گا۔ دنیاوی چیزیں چاہیے، روحانی چیزیں چاہیے، مال و دولت چاہیے، whatever you need, God will provide for His glory۔ آمین۔ نمبر 4، چوتھا پوائنٹ ہم اسٹڈی کریں گے 12ویں آیت۔ اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ اس میں جو لفظ قرض ہے اس کے دونوں میننگز ہیں، قرض بھی ہے اور قصور بھی ہے۔ اور اس کا جو بیسک میننگ ہے یہاں پر کہ کوئی ہمارا ایسا آفینس ہے جو پنشیبل ہے، یعنی قرض کے معنوں میں بھی اور قصور کے معنوں میں بھی۔ ہم نے کسی کے اگینسٹ کوئی ایسا کام کیا ہے جو پنشیبل ہے، تو اس کے لیے ہم معافی مانگ رہے ہیں، جس سے ہمیں معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور ہم کسی کو معافی دے رہے ہیں جس کو ہمیں معافی دینے کی ضرورت ہے۔ اس کی دونوں سائڈز موجود ہیں۔ پہلی بات جو ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بیسیکلی دعا ہے معافی کے تعلق سے ہے۔ ہمارے رویوں میں معافی کا ایٹیٹیوڈ جو ہے، یا ڈسپلن جو ہے، یا رویہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ کرسچن لائف سٹائل should be a lifestyle of forgiveness۔ شام سے پہلے تمہاری خفگی جاتی رہے، سورج ڈوبنے تک آپ کسی سے ناراض نہ رہیں۔ Forgive each other, forgive each other, forgive each other, and God will bless you۔ سالوں سال یہ گٹھریاں اٹھا کے نہ پھرتے رہیں، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا۔ Forgive and forget۔ آگے بڑھیں، معاف کریں، محبت رکھیں، آگے بڑھیں۔ Unless you forgive، آپ آگے نہیں بڑھیں گے، آپ محبت میں آگے نہیں بڑھیں گے، خدمت میں آگے نہیں بڑھیں گے، اور بلیسنگز میں آگے نہیں بڑھیں گے۔ Forgiveness is imperative۔ معاف کریں۔ تو سب سے پہلے ہمیں خدا سے معافی مانگنی ہے۔ We are daily sinners۔ ہم نجات یافتہ ہیں، but we make daily mistakes۔ ہم سب سے جانے انجانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ We do sins of presumption۔ So we are daily sinners and we need daily forgiveness۔ خداوند آج کے دن کے لیے یہ میرے جو رویے تھے غلط تھے، مجھے معاف کر، اور آئندہ مجھے فضل دے میں ان چیزوں پہ غالب ہوں۔ معافی کا یہ مطلب نہیں ہے آج گناہ کرتے رہیں، پھر معافی مانگ لیں، پھر کل وہی کرتے رہیں۔ This means
give me the grace کہ میں ان گناہوں پر, کمزوریوں پر, خطاؤں پر غالب آ جاؤں. نیکسٹ ٹائم یہ مسٹیک نہ ہو میری زندگی سے. تو سب سے پہلے ہم نے خدا سے معافی مانگنی ہے, کنٹینیوسلی معافی مانگنی ہے, معافی کے رویے میں رہنا ہے خدا کے آگے. کوئی بھی غلطی خطا خدا مجھ سے ہوئی ہے, مجھ پہ مجھے جانچ اور مجھے پرکھ, مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں ہے. دس از دا پوائنٹ آف ہیوملٹی. یہ ہے ہمبل ڈاؤن ہونا, خدا کے آگے جھک جانا. اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا. فورگیونیس. کوئی بھی مسٹیکس آپ کی زندگی میں ہیں جو آپ کو کام کرنا چاہیے تھا آپ نے نہیں کیا. کوئی رویوں میں ہمارے ایسے رویے ہیں جو غیر بائبلی ہیں, غیر مسیحی ہیں. forgive me. ہم نے برے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کسی کو ڈیل کیا. forgive me Father, next time I won't do it. So first thing is خدا سے معافی مانگے. دوسری بات, اگر آپ کے لیے پاسبل ہے, جس کے خلاف آپ نے اوفینس کیا ہے اس سے آپ معافی مانگ سکتے, جس کو آپ نے offend کیا ہے. اور وہ بڑی اچھی کتاب ہے جان بیویئر کی, The Offense, the Bait of Satan. Offense is the bait of Satan. اردو میں بھی یہ کتاب موجود ہے. تو offense کیا ہے؟ ابلیس کو رستہ مل جاتا ہے آپ کی زندگی میں کام کرنے کا, داخل ہونے کا. offense سے جب آپ ناراض ہو جاتے ہیں, ناراضگیاں رکھتے ہیں, کسی کے خلاف بولتے ہیں اور انفورگیونیس میں زندگی بسر کرتے ہیں, آپ کی زندگی میں ایک ایسا کھلا دروازہ ہے جہاں سے جو بھی ڈارکنس ہے وہ آپ کی زندگی میں داخل ہو سکتی ہے. سو خدا سے معافی مانگیں, اور جہاں تک ممکن ہے ایک دوسرے سے معافی مانگیں. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از, اگر آپ کسی سے offended ہیں, آج اپنے دل میں, اپنے دل سے اس کو معاف کر دیں. آج اپنے دل سے معاف کر دیں. شام سے پہلے تمہاری خفگی, غصہ تو کرو لیکن گناہ نہ کرو. forgive. Father God, I forgive. جیسے آئے باپ تو نے میرے گناہ صلیب پر معاف کر دیے ہیں, آج بھی میں فلاں 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 شخص یا گھرانے کی جو بھی گناہ ہیں, I forgive them. جیسے تم دوسروں کے قصور معاف کرتے ہو وہ ہمارے بھی قصور معاف. If we don't forgive others, اس دن سے ہماری forgiveness بھی رک جاتی ہے. کسی بائبل اسکالر نے کہا, if God builds a dam in the river of His grace, we are all damned. آپ میں سے کچھ لوگ اس لیے ہارڈ ٹائم میں سے جا رہے ہیں کہ آپ نے کچھ لوگوں کو معاف نہیں کیا اپنی زندگی میں. Let them go. Forgive them. آگے بڑھیں, معاف کریں, اپنے دل میں معاف کریں, دل سے معاف کریں. اور آج ہی بہت سے آپ کی زندگی میں جو پینڈنگ پرابلمز ہیں, آپ کی اپنی خطائیں ہیں, کمزوریاں ہیں, جو خدا آپ کو معاف نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ آپ دوسروں کو معاف نہیں کر رہے. اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف, جس طرح یعنی اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی نہیں ہوں گے, اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم بھی ہوں گے. آئے ایک لمحے کے لیے دعا کریں. forgiveness. خدا مجھے معاف کر, تیرے اگینسٹ جو بھی مجھ سے گناہ, خطائیں, مسٹیکس, omissions, lack of responsibility, lack of dependence, بولنے میں, رویے میں, Father, wherever I have sinned, I repent it, Father God. ہم ان کمزوریوں سے, گناہوں سے, خطاؤں سے معافی مانگتے ہیں. سیکنڈ, دعا کریں, آپ نے جس کو بھی آج آپ ناراض ہیں جس سے بھی, معاف کریں. خداوند میں دل سے ہر ایک کو معاف کرتا ہوں. کوئی بھی offense میں نے اپنے دل میں رکھا ہوا ہے,
किसी के भी अगेंस्ट कोई नाराजगी खुदावंद मेरे दिल में मौजूद है, खुदा आई फॉरगिव दैट पर्सन। तू मुझे भी बरकत दे, तू उनको भी बरकत दे। Forgive me, Father God. I forgive them, Father God. मसीहत का पैगाम माफ़ी का पैगाम है। आए बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। Forgive us, Father. अगर मियाँ बीवी के दरमियान तलखियाँ मौजूद हैं, Forgive each other. खुदा मेरा रवैया ठीक नहीं, खुदा मेरा बिहेवियर ठीक नहीं है। Forgive me, forgive me, forgive me. Wherever it's needed, let's forgive each other. खुदावंद आज हम दिल से एक दूसरे को माफ करते हैं। And we love each other, we embrace each other. क्योंकि सलीब हम सब का वो एक ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे हमारे गुनाह माफ कर दिए गए हैं, और जहाँ से ये माफ़ी हमारी ज़िंदगियों के वसीला से भी जारी हो जाती है। हम किसी के ख़िलाफ़ बोलते रहे हैं, हमने किसी को नाराज़ किया है, हम खादमों के अगेंस्ट बोलते रहते हैं, हम फ़लाँ लोगों के या कोई रिश्तेदार हैं उनके अगेंस्ट बोलते रहते हैं। वॉट एवर, फादर गॉड फॉरगिव अस, फॉरगिव अस, फॉरगिव अस। खुदा बख्श दे कि जैसे जैसे आज तेरे लोग माफ़ी मांग रहे हैं, वैसे वैसे तेरे मौजज़ात इनकी ज़िंदगियों में जारी हो जाएं, तेरी रहाई इनकी ज़िंदगियों में आ जाए, तेरी कुदरत इनकी ज़िंदगियों में आ जाए, तेरा जलाल बड़े ज़ोर के साथ ठहर जाए इनकी ज़िंदगियों में, इनके रुके हुए काम जारी हो जाएं, और ज़्यादा बरकतें और नेमतें इन ज़िंदगियों में जारी हो जाएं। फादर गॉड हेल्प अस to live in the spirit of forgiveness, spirit of forgiveness. माफ़ी का रूह मेरी ज़िंदगी में आ जाए। आज मेरी शादमानी बढ़ जाए, आज मसीह में मेरी खुशी दोबाला हो जाए, आज मैं फिर से चार्ज अप हो जाऊं, आज फिर मेरा घराना बरकत पाए, और ऐ खुदा एक बड़ी बहाली और एक बड़ी ताजगी तेरे लोगों की ज़िंदगियों में आ जाए। Give us a forgiving attitude. Give me the spirit of forgiveness. शाम से पहले पहले तुम्हारी खफगी जाती रहे। Amen. आज बहुत सी जिंदगियों में खुदा अपना डीप काम कर रहा है। Something deep is happening in your lives. और आज के बाद बहुत से लोग जो हैं, ज़िंदगियां जो हैं, अपने हालात में नई चीज़ों का तजर्बा करेंगे। खुदावंद आपके लिए बेहतरीन चीज़ें जो हैं वो जारी करेगा। हालेलुया। लेट फॉरगिवनेस हैपन इन योर स्पिरिट टुडे। आमीन। सो हम खुदावंद यीशु मसीह में निजात पा चुके हैं। दिस इज कॉल्ड जस्टिफिकेशन, रास्तबाजी। आप सब निजात पा चुके हैं, आपके गुनाह माफ हो चुके हैं। बाय हिज ग्रेस अलोन, थ्रू फेथ अलोन, थ्रू क्रॉस अलोन। दिस इज कॉल्ड जस्टिफिकेशन। पॉल रोमन्स में इसको क्या कहता है? हम मसीह में मुफ्त रास्तबाज ठहराए गए। ये निजात का पहला स्टेप है। नंबर 2, आप मुसलसल निजात पा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सेंटिफिकेशन, तकदीस। डेली यू आर बीइंग पर्ज्ड, फॉरगिवन, प्योरिफाइड, रेस्क्यूड बाय द पावर ऑफ गॉड। आप एक तकदीस के प्रोसेस में से गुजर रहे हैं, जहां पे आप बेहतर से बेहतर होते चले जा रहे हैं। आप अपनी खताओं पर, गुनाहों पर, कमज़ोरियों पर, जिस्मानी जुबिल्लतों पर गालिब आ रहे हैं। एंड नंबर 3, जब आप आसमान पर जाएंगे, आप हमेशा के लिए गुनाह के ज़ोर से निजात पा जाएंगे, गुनाह की प्रेजेंस से निजात पा जाएंगे। एंड यू विल बी टोटली फॉरगिवन एंड रिडीम्ड or sanctified or glorified by the power of Lord Jesus Christ. Hallelujah.
آج کے جو پیغام کی خاص بات ہے اور جس کو آپ نے گھر پہ بھی جا کے فوکس کرنا ہے, دیٹ از forgiveness, معافی. جنہاں نو معافی مل گئی ہے انہوں نے پاک جائے. I forgive. جیسے خداوند تو نے میرے قصور معاف کیے, جیسے تو نے میرے گناہ معاف کیے, I forgive others. آگے پڑھیں گے اور ہم 5ویں پوائنٹ میں داخل ہوں گے. 13ویں اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. آمین. So the fifth and the last point is guard our hearts. ہمارے دل کی خداوند نگہبانی کر. اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا. گارڈ آور ہارٹس. خداوند میرے دل کو اور میرے خیالات کو اور میری زندگی کو کسی آزمائش میں نہ پڑنے دے. خداوند مجھے ہر آزمائش سے بچا. So give me the grace to overcome every temptation. روزانہ اپنی دعا کرتے رہیں, خداوند میں روزانہ ہر طرح کی آزمائش پر غالب ہوں. Give me the grace to resist every temptation. اگر دشمن نے خداوند کو وہ آزمانے سے باز نہیں آیا تو وہ آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا. Every now and then his temptations will be there. تو ہم خداوند سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ ہمیں آزمائش میں نہ لا. خداوند ہماری زندگی میں اس طور سے کام کر. خداوند میرے حالات میں اس طور سے کام کر. خداوند میری فیملی میں اس طور سے کام کر ہم کبھی آزمائش میں نہ پڑیں. ہمارے بچے کبھی آزمائش میں نہ گریں. ہم کبھی آزمائش میں نہ گریں. ہم ہر آزمائش سے بچتے رہیں. ہم ہر آزمائش پر غالب آئیں. ہم ہر آزمائش میں فاتح ٹھہریں تاکہ خداوند خدا تیرا جلال ہماری زندگیوں سے ظاہر ہو. بلکہ برائی سے بچا. خداوند ہمیں ہر طرح کی برائی سے بچا. ہمیں برے لوگوں سے بچا. خداوند ہمیں برے حالات سے بچا. ہمیں برے وقت سے بچا. ہمیں برے لوگوں سے بچا. خداوند خدا ہمیں ہر طرح کی برائی سے ہمیشہ محفوظ رکھنا. تو 2 چیزیں آپ نے اپنی پروٹیکشن کے لیے مانگنی ہے. آزمائش میں نہ گرنے دے, برائی سے بچا. آزمائش میں نہ گرنے دے. خدا ہمیں کسی آزمائش میں نہ گرنے دے. اور ہمیں ہر طرح کی برائی سے بچا. آمین. اب ہم نے دعائے ربانی کو سٹڈی کیا ہے 2 سرمنز میں. but let me tell you, it's not complete. It's not all that is in there. یہ صرف انٹروڈکشن ہے. یہ صرف آغاز ہے. یہ دعا جو ہے یہ اس سے بھی گہری ہے. اور اس میں جو ایک اور ایسپیکٹ ہمیں نظر آتا ہے اس دعا میں وہ یہ ہے, come to God like children. خدا کی حضوری میں چھوٹے بچوں کی طرح ہیں. humble down yourself. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان. یہ نہیں آئے ہمارے باس تو جو آسمان پر ہے. آئے ہمارے کنگ جو تو آسمان پر ہے. آئے ہمارے باپ. pray like little children. اپنا دل کھول کر خدا کے سامنے دعا کریں. اور خدا کی حضوری میں جب آپ جائیں اپنے آپ کو بالکل چھوٹا بچہ دیکھیں. 5 سال کے ہیں, اب 6 سال کے ہیں, اب 7 سال کے ہیں. چھوٹے بچوں کی طرح اپنے باپ کے پاس جائیں. میں بھی اب 70 سال کے ہیں, آپ اپنے آپ کو 7 سال کا سمجھیں خدا کی. میں بھی اب 60 سال کے ہیں, آپ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں ایک 6 سال کے بچے کی مانند رکھیں. with a pure heart, with an innocent spirit, with a clean mind, embracing the love of God and forgiving others as we have been forgiven. یہ ایسنس ہے دعا کی, اور یہ ایسنس ہے دعائے ربانی کی. چھوٹے بچے کی طرح خدا کے پاس جائیں.
prayer. Your prayer should carry the warmth of your relationship with God. आपकी दुआ में लफ्जों की मारी ना हो, बल्कि वो मोहब्बत की सरगर्मी नजर आए, वो रिश्ते की आग नजर आए जो आपका खुदा के साथ है. It should not only carry some words, but it should carry the warmth of that relationship. उस रिश्ते की गर्मी जो है या सरगर्मी जो है वो आपकी जिंदगी से नजर आए. Prayer is not something distant. Prayer is something familiar, something closer to God. Hallelujah. So दुआ सिर्फ एक ऐसी मशीन नहीं है, खुदा से मांगना है, मौजज़ा हो जाए, ये हो जाए, कुछ वक्त गुजारना है. दुआ का मतलब है खुदा के नज़दीक आना है, खुदा के नज़दीक आना है, खुदा के नज़दीक आना है. इस माइंड के साथ दुआ करें, इस थियोलॉजी के साथ दुआ करें, इस फिलॉसफी के साथ दुआ करें. मैंने खुदा के नज़दीक आना है. खुदा के साथ नज़दीकी में रोज़ाना अगर आप 5 मिनट भी गुजार लेते हैं, वो आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त है. आमीन. हालेलुया. रिलैक्स इन द प्रेजेंस ऑफ होली फादर. और इस नज़दीकी में, इस दुआ में, इस कुर्बत में एक बात याद रखनी है. डोंट कम irreverently or carelessly before God, but come humbly, godly and with reverence. तकद्दुस का ख्याल रखना है, रेवरेंस का ख्याल रखना है. गर्चे छोटे बच्चों की तरह आना है, लेकिन उसकी तकदीस का हमने ख्याल रखना है. आमीन. सो आखिरी बात मैं फिर रिपीट करूंगा. In our prayer lives, let the warmth of our relationship with God be revealed. जिस कदर ज्यादा इस रिश्ते में आप और खुदा के साथ ये गर्मी मौजूद होगी, वार्मथ मौजूद होगी, आपकी दुआएं उसी कदर पुरअसर होंगी. सिर्फ इस आयत पे ना रहें कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता. Definitely many things happens. रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो शख्स जो खुदा के इंतहाई नज़दीक है, उसकी दुआ से सब कुछ हो सकता है. रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो खुदा के नज़दीक हैं उनकी दुआ से सब कुछ हो सकता है. करना किसने है? खुदा की ज़ात ने करना है. आमीन. खुदा सबको बरकत. प्रेज गॉड. हालेलुया. यकीनन इस पुरअसर पैगाम के वसीले से आपको बरकत मिली है. अगर आप अब तक किसी तरह के हालात, मुश्किलात या गुनाह के बाइस परेशान हैं, तो आज ही खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं. खुदावंद यीशु ने फरमाया है, ए बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी. मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ. अगर आज आप अपने गुनाहों का इकरार करने और उनको तर्क करने के लिए तैयार हैं, तो खुदावंद यीशु आज ही आपकी जिंदगी में दाखिल होकर नई जिंदगी का तजुर्बा बख्शेंगे और आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे. वो आपको नजात, जिस्मानी शिफा, रिहाई और बरकत देंगे. नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है. आप मेरी रहनुमाई में इस दुआ को दोहराएं. खुदावंद यीशु, मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूं कि तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है. तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए. इतने बरसों तक मैंने गुनाह, गंदगी, गुलामी और नशे में जिंदगी बसर की. आज तू मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो और पाक और साफ कर. मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी का मालिक और खुदावंद बन.
آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں. مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما. میں اس نئی زندگی کے تجربے کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں. خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین.